नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन जो पहले की चंद वीडियो है इसको अगर आप देखें और आज के हालात देखें तो आपको वो तमाम बातें जो मैंने आपके सामने लाके पहले ही दे दी थी, क्योंकि बहुत ही अहम एक ज़राए जो कि सऊदीया में थे उसके हवाले से ये ख़बर आई थी, जो मैंने दी थी कि वज़ीर आज़म ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उस इंस्ट्रक्शन पे काम होना शुरू हो गया। और आप देख लें कि आज आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जनाब वज़ारत दाखिला और वज़ारत क़ानून जो है वो एक्टिव है और उसमें पीएम हाउस भी उसमें इन्वॉल्व है और एक ड्राफ्ट बना रहे हैं। और वो ड्राफ्ट है, आखिरी फ़ाइट है वो, और वो है सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि इस केस में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शहबाज शरीफ के साथ खड़ी है और अदालत जो हाई कोर्ट है उसने बड़ा सख्त फैसला दिया हुआ है। तो दूसरा जो मैंने बताया था कि जी आपने देखा ये सारा काम हो रहा है, आपके सामने भी आ रहा होगा, मीडिया में भी आ रहा होगा, अखबारात में भी ये सारी ख़बरें आ रही होंगी जो मैंने बताई थी। दूसरा मैंने कहा था कि नैब और एफआईए को एक्टिव करने को कहा गया और उनको ये टास्क दिया गया है कि आप ये काम करें। हालांकि नैब ने और एफआईए दोनों ने वज़ीर आज़म को ये मैसेज दिया था कि हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी बुनियाद पर जो है हम उनके ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई करें कि हम उनको रोक सकें। लेकिन चेयरमैन नैब वज़ीर आज़म के एक फ़ोन पे ढेर हो जाते हैं और वही हुआ कि दोबारा चेयरमैन नैब को एक बड़ा फ़ोन गया और चेयरमैन नैब जो है वो ढेर हो गए और उन्होंने दो काम का फ़ैसला किया है। एक तो ये किया है कि उन्होंने एक रिक्वेस्ट लेटर जो है वज़ारत दाखिला को भेजा है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए, और जो वजूहात उन्होंने दी हैं वो वजूहात उसी किस्म की हैं जो वजूहात मरियम नवाज़ के सिलसिले में अदालत में उनकी ज़मानत को खारिज करने की लिए किया गया था। मसलन कोई बेस नहीं है उसके ऊपर। अब वज़ारत दाखिला वो तो अदालत थी, उसने तो उठा के फेंक दिया, लेकिन ये तो वज़ारत दाखिला इनकी फरमाइश में ये रिकमेंडेशन, ये रिक्वेस्ट लेटर जो है वो नैब से वज़ारत दाखिला को चला गया है। दूसरा, ज़मानत उनकी कैंसिल करने के लिए शहबाज शरीफ की पहली कोशिश की जाएगी कि उनकी ज़मानत को कैंसिल किया जाए और नैब अप्रोच करेगा और वही कुछ करेगा जो उसको कहा गया है। लेकिन उनके अंदर के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा बेस नहीं है, हमें हज़ीमत उठानी पड़ेगी अदालत में। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब नैब के सरबराह का इंस्ट्रक्शन हो और सरबराह को कोई फ़ोन आया हो और वो किसी न किसी केस में बुरी तरह फंसे हुए हों तो वो तो ये करते रहेंगे जब तक इस जगह पर बैठे हैं। वैसे तो किसी ने बहुत अच्छी सज़ा उनको मशवरा दिया था चेयरमैन नैब को कि आप जितनी जल्दी हो सके इस ओहदे को छोड़ दें, वरना आप इसी तरह ब्लैकमेल होते रहेंगे। बहुत अहम शख्स ने उनको दिया है, लेकिन ये ओहदा एक लालच भी है। इक़्तिदार कोई मामूली बात नहीं होती है, ताकत कोई मामूली बात नहीं होती है, और ये भी उनको पता है कि अगर अभी उन्होंने इस ओहदे को छोड़ के पीछे हटे तो उनके वो तमाम चीज़ें खुल जाएंगी। अदालत जो है वो, जो हुकूमत जो है वो फिर उनको जो है वो उनको ओपन कर देगी। तो ये इस डर से, खौफ से बहुत सी चीज़ें रुकी हुई हैं। दूसरी एफआईए का आपने देख लिया, मैंने कहा था कि उस इदारे को भी इस्तेमाल किया जाएगा और लोगों को भी इस्तेमाल किया जाएगा। और देखा आपने कि उदैबिया पेपर्स मिल, जिसकी कोई बेस नहीं है, अब कोई बेस नहीं है, कहते हैं कि नई इन्वेस्टिगेशन आ गई है और खोला जाएगा और कानून जो है वो इजाज़त देता है। तो बहरहाल वो भी काम शुरू हो गया है। लेकिन जो सूरत हाल है कि हुकूमत उनको पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है, और सारी बातें मैं बता चुका था, सारी बातें सामने आपके सच आ चुकी हैं। अब एक और बहुत अहम बात मैं आपसे कह रहा हूँ, और वो ये कहा गया है कि पीएम हाउस की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन जारी हुई है कि शहबाज शरीफ को किसी तौर पर भी गिरफ्तार कर लिया जाए। आया एफआईए गिरफ्तार करेगी? आया नैब गिरफ्तार करेगी? क्या नैब इस ऑर्डर को ओबे कर सकेगी? उसके पास कोई जवाज़ है, कोई बेस है कि भाई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाए? आखिरी हरबा ये होगा कि गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि ये केस डिले हो और नैब इसको जो है वो इसको जेल में भेज के या अपने अंडर कस्टडी करके मामलात को डिले करते रहे और मामलात आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वज़ीर आज़म किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन जाएं। हालांकि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब
کی ایکٹیویٹیز بہت ایکٹیو ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے زیادہ تر اسلام آباد جا رہے ہیں۔ کیا ملاقات مولانا فضل الرحمان سے ہو گئی؟ کیا آپ کے وہاں پہ اہم لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے؟ کیا مثلا اسلام آباد بار بار کیا جانا ہے جبکہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہے، ان کا بیس سارا لاہور ہے، تو شہباز شریف صاحب کیوں جا رہے ہیں؟ سفیر ان سے مختلف ممالک کے کیوں مل رہے ہیں؟ اور اہم ترین لوگ، میں ابھی نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، شہباز شریف سے جو اہم ترین لوگ اسلام آباد میں ملے ہیں کسی وقت میں بتاؤں گا کیوں مل رہے ہیں۔ تو جو لوگ شہباز شریف کو جیل سے نکال کے باہر لائے ہیں وہی لوگ شہباز شریف کو لندن تک پہنچائیں گے۔ ہاں، اس میں کلیش سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہ کلیش جو ہے وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بڑھتا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صورتحال بالکل واضح ہو چکی ہے، سامنے ہے، اور آپ دیکھیے کہ حکومت ECL میں بھی نام ڈالے گی، حکومت سپریم کورٹ میں بھی جائے گی آخری مورکے میں، تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو وہاں کاؤنٹر کیا جا سکے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ایک اسٹیبلشمنٹ اگینسٹ جو ہے وہ کورٹ میں گروپ بیٹھا ہوا ہے جو حکومت کو ریلیف دے سکتا ہے۔ تو یہ اس طرف گئے ہیں، اور دوسری طرف یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ کلیئر کہا جا رہا ہے، اور شہباز شریف مطمئن ہے۔ آپ دیکھیں وہ یہاں بہت اہم کام کر رہے ہیں، بہت اہم لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں۔ PMLN کی پوری ایکٹیویٹیز شہباز شریف کی طرف چلی گئی ہے۔ مریم نواز کو دیکھیں کہ کہاں کھڑی ہیں بھی خاموش، اور دوسرے جو ان کے لیڈران تھے جو اس ابھر کے آ گئے تھے ان کو بھی سائڈ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں زبیر عمر کو کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہاں جی سیز فائر ہو گیا ہے، یا ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے جو معاملات تھے وہ ختم ہو گئے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے تھے۔ اب یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب بہت اہم لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ ان کو فوری جانا تھا وہاں پہ۔ اور ایک اور اہم بات کہ شہباز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ایک ملاقات ہو گئی، اور ان ملاقات کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب سے ٹیلی فون پہ بھی بہت اہم ایشوز پہ بھی بات ہو گئی۔ عید کے بعد PDM ایک بھرپور جو ہے وہ اپنا وہ کرے گی، پروٹیسٹ کرے گی، عوامی طاقت کو موبلائز کرے گی، تحریک بنائے گی، اور وہ آگے بڑھے گی۔ ایک بات اور بہت اہم بتا دوں کہ PDM اب دونوں جگہ فائٹ کرے گی۔ شہباز شریف کے بعد آنے کے بعد پہلے یہی لڑائی ہو رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہم کو پارلیمنٹ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور PDM کی دوسری جماعتیں کہہ رہی تھی کہ نہیں، ہمیں عوامی موومنٹ ہم نے بنایا تو عوامی موومنٹ سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو اب یہ فیصلہ شہباز شریف کے آنے کے بعد سامنے آ رہا ہے کہ دونوں جگہ لڑائی لڑی جائے گی، پارلیمنٹ میں بھی، اور آپ کی عید کے بعد عوامی طاقت کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ میں یہ لڑتے ہیں تو اس دفعہ اگر پارلیمنٹ میں یہ لڑتے ہیں تو اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ ان کا بیٹل پلیس ہے، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ دوسری طرف مومنٹ بناتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ان کو مومنٹ بنانے دے گا۔ اور میں ایک بہت اہم اطلاع آپ کو دے رہا ہوں، یہ بھی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں جس PDM میں نئی جماعتوں کا آنے کا، جس طرح میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے آنے کے چانسز بڑھ گئے ہیں، راستہ بڑھ گیا ہے، وہ جوائن کر سکتی ہے۔ اور دوسری طرف میں نے ایک بات کہا تھا کہ جناب ANP کا بھی کوئی فائنل نہیں ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی آئے گی تو ان کو لے کے آئے گی، اور کئی جماعتیں PDM میں آنا چاہتی ہیں۔ بہت اہم ذرائع سے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ قومی موومنٹ کو، یعنی عوامی موومنٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان PDM کا حصہ بن جائے۔ بہت اہم ملاقات ایک ہوئی ہے، اور آگے سربراہی اجلاس ہے PDM کا، وہاں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ آیا تحریک لبیک پاکستان کو، کیونکہ ایک بڑی موومنٹ ہے اس وقت، لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور اس موجودہ حکومت نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، ان کے لوگوں کو شہید کیا ہے، شدید ترین نفرت ہے اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں میں عمران خان اور PTI کی حکومت کو۔ تو اس موقع پہ PDM وہ پلیٹ فارم ہے جہاں تحریک لبیک پاکستان اگر شامل ہو جاتی ہے تو ان کی جو اسٹریٹ پاور ہے، جس میں JUI بہت بڑی اسٹریٹ پاور ہے، PMLN ایک بہت بڑی پاور ہے، کیونکہ پنجاب پوری ان کی ساتھ کھڑا ہو گیا، عوام اور کارکن ان کے اس وقت بہت چارج ہیں، اور اس کے بعد تیسری بڑی قوت جو ہے وہ TLP ہے، جو
اسٹریٹ پاور ہے. تو اس پہ بات ہو رہی ہے, ایک ملاقات ہوئی ہے اور ایک اور ملاقات ہونی ہے, اور اس کے بعد آپ کے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں فیصلہ ہوگا. تو یہ صورتحال اس وقت سامنے ہے. اور ایک بات اور بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جس طرح ہم نے کہا کہ پی ڈی ایم میں جو فاصلے تھے وہ کم ہو رہے ہیں, اور ایک اور فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ فیصلہ یہ ہے کہ پہلے پی ڈی ایم کا یہ خیال تھا, جس میں پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں میں اختلافات بھی نظر آیا, کہ جناب عالی ایک ہی بات پہ کہ جناب عوام آئین کی عملداری, حلف کی پاسداری اور آپ کے ووٹ کا تقدس ہو, اور فوج سیاست سے دور ہٹ جائے, آئینی جو ان کو اختیار ہے وہ کریں, اور اس کے بعد یہ بھی تھا کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے, کیونکہ یہ حکومت رہ گئی تو ملک تباہ ہو جائے گا. اب جو فیصلہ ہوا ہے 3 بڑوں میں, ان میں یہ ہوا ہے کہ پہلے حکومت کو گھر بھیجا جائے, پہلے حکومت کو کسی بھی صورت میں گھر بھیجا جائے, اینڈ دین اس کے بعد 2023 کا الیکشن اسی بنیاد پہ لڑا جائے کہ اس میں سیاسی کردار نہ ہو, اور ووٹ کا تقدس ہو, اور آئین کی عملداری اور حلف کی پاسداری ہو. یہ چند اہم باتیں تھیں آپ کے سامنے لایا ہوں, اور چند اہم ویڈیو اور بہت اہم اطلاعات کے ساتھ میں آپ کے سامنے لاؤں گا, اور اس میں بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب ملک میں ماشاء اللہ لگانا کیوں چاہتے ہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.